إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما آمین۔ رات کے 3 بج چکے ہیں اور الحمدللہ آپ اس وقت بھی قرآن اور حدیث کی باتیں سننے کے لیے یہاں پر موجود ہیں، جو آپ کے ایمان کے زندہ ہونے کی دلیل ہے۔ اس کا مطلب آپ گھڑی نہیں دیکھ رہے ہیں، بلکہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں یہاں سے لے کر کے کیا جانا ہے، اور حقیقت ہونا بھی یہی چاہیے۔ میں آپ کے سامنے آج جس موضوع کو لے کر کے حاضر ہوا ہوں اور جس موضوع کے لیے مجھے مکلف کیا گیا ہے، وہ موضوع ہے تحفہ معراج۔ تحفہ معراج آپ جانتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کے سفر پر گئے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پہ ایک تحفہ ملا تھا نماز کی شکل میں، اور اسی ٹاپک کے تحت میں آپ کے سامنے آج کچھ باتیں کرنا چاہوں گا۔ آپ لوگ ادھر بھی کافی تعداد میں ہیں اور ادھر بھی، اگر آپ لوگ اپنی اپنی کرسیاں لے کر کے ذرا سامنے آ جائیں تو یہ زیادہ اچھا رہے گا، آپ کے لیے بھی اور ہمارے لیے بھی۔ کرسیاں لے کر کے آ جائیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ آج ہمارے اس دور میں لوگوں کی مصروفیت کا خمیازہ اگر کسی عبادت کو سب سے زیادہ بھگتنا پڑتا ہے تو وہ عبادت یہی نماز ہے۔ ہمارے یہاں اگر کاروبار ہے، ہماری دکانیں چلتی ہیں، تو اس ٹائم پہ ہم اپنی دکان کو اگر کھولے ہوئے ہیں، اگر ہماری دکان پہ گراہک آیا ہوا ہے اور ایک طرف اذان بھی ہو جائے تو ہمارے کان میں صدا پڑتی تو ہے،
کہ نماز کے لیے بلایا جا رہا ہے، لیکن اس کے باوجود ہم اپنے کاروبار میں بزی رہتے ہیں، ہم اپنے کاروبار کو بند کر کے شٹر ڈاؤن کر کے نماز کے لیے جانے کو تیار نہیں ہوتے ہیں۔ اگر ہم شادی بیاہ میں ہیں، فنکشن میں ہیں، پھر تو آپ اس کے حالات کو اچھے سے جانتے ہیں۔ جس گھر میں شادی ہو اس گھر کے اکثر لوگوں کے لیے یہ سمجھ لیں کہ نماز گویا کہ معاف ہے، ایسا محسوس کراتے ہیں لوگ۔ اس ٹائم پہ نہ کوئی نماز ہوگی نہ کوئی دین کی باتیں ہوں گی، صرف نماز اور وہ فنکشن اور وہ سسٹم چلے گا جب تک شادی کا وہ موسم ختم نہیں ہو جائے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں، اگر دو نوجوان ایک دکان پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا اپنا کاروبار ہے، اذان ہوتی ہے، ایک نمازی ہے ایک بے نمازی ہے۔ نمازی دوست اگر اذان سن کر کے کہے کہ چلو نماز پڑھ کر کے آتے ہیں، تو دوسرا دوست جواب دیتا ہے، آپ نے سنا ہوگا کہ جاؤ یار تم پڑھ کر کے چلے آؤ، ہمیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ انسان اس کام کی وجہ سے اتنا افسوس کرے گا قیامت کے دن، اتنا افسوس کرے گا کہ پھر پچھتائے گا، لیکن پچھتانے سے کچھ ملے گا نہیں۔ آپ کا وہ دوست آپ کا خیر خواہ ہے، آپ کا ہمدرد ہے، آپ کو اپنے ساتھ وہ مسجد میں لے کر جانا چاہتا ہے تاکہ آپ بھی اس کے ساتھ چل کر کے اللہ کی عبادت کر لیں۔ آج نماز ہم اپنی سہولت کے حساب سے پڑھتے ہیں، ہے نہیں؟ آپ دیکھ لیں، فجر میں ہمارے یہاں نمازیوں کی تعداد 8-10 لوگوں کی ہوتی ہے، ظہر اثر میں تھوڑی بڑی، مغرب میں سب سے زیادہ ہو جائے گی، لوگ کاروبار سے لوٹ کے آ چکے ہوں گے۔ یعنی ہماری سہولت کے حساب سے ہماری نمازیں چل رہی ہوتی ہیں۔ اور ایک پوائنٹ یہ بھی ہے کہ ہماری جو نماز ہے نا، ہم کبھی کبھی ضرورت پر بھی پڑھتے ہیں۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں، اگر اسٹوڈنٹ اسکول میں پڑھنے والے ہیں، مدرسے میں پڑھنے والے، تو جب اگزام قریب آتا ہے تو وہ بیچارے وہ ٹائم پہ پکے نمازی ہو جاتے ہیں اور ان کے ہاتھ بڑی دیر تک دعاؤں کے لیے اٹھتے ہیں۔ یہ آپ محسوس کرتے ہوں گے، ہے نہیں؟ جب بھی کسی اسٹوڈنٹ کو آپ برابر مسجد میں آتے ہوئے دیکھیں تو سمجھ جائیں شاید اگزام کا ٹائم قریب آ رہا ہوگا، وہ تبھی ایسا کر رہا ہے۔ جب کسی کو کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ نمازی بن جاتا ہے، اور جیسے وہ مصیبت دور ہوتی ہے، اللہ جیسے اس پریشانی کو اس بندے سے ٹال دیتا ہے، وہ بندہ پھر سے بے نمازی ہو جاتا ہے۔ یعنی نماز کو ہم نے اپنی عادت نہیں بنائی ہے، نماز کو ہم نے اللہ کا اور رسول کا حکم مان کر کے نہیں پڑھا ہے، بلکہ جب مرضی، جب سہولت ہوئی پڑھ لیا، جب ہمیں میسر ہوا پڑھ لیا، جب ہمیں آسانی محسوس ہوئی پڑھ لیا، ہم مصروف ہو گئے، نماز چھوٹ گئی۔ میرے پیارے ساتھیوں، سچ یہ ہے کہ ہماری یہ نماز ہمیں کامیاب نہیں بنا سکتی ہے اگر ہم اس طرح کے نمازی ہیں۔ اور اس کی شروعات کہاں سے ہونی چاہیے؟ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو دیکھیے، مروا اولادکم بالصلاۃ وَهُمْ أَبْنَاءُ 7 سنین۔ اے مسلمانوں، تم اپنے بچوں کو نماز پڑھنے کا حکم دیا کرو، وَهُمْ أَبْنَاءُ 7 سنین، جب تمہارے بچوں کی عمر 7 سال کی ہو۔ 7 سال کا تمہارا بچہ ہو جائے، تم اسے نماز پڑھنے کا حکم کیا کرو، تم اسے اپنے ساتھ انگلی پکڑا کر کے مسجد میں لایا کرو، اسے بار بار نماز کے لیے اکسایا کرو، نماز کی تعلیم دیا کرو۔ لیکن جو آگے کے الفاظ ہیں وہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ کے الفاظ پہ آپ غور کرنا، وَضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا۔ اے مسلمانوں، تم اپنے بچوں کو نماز نہ پڑھنے کی صورت میں مار کر کے نماز پڑھاؤ۔ کس اسٹیج پر؟ وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 سنین، جب تمہارے بچے 10 سال کی عمر کو پہنچ جائیں۔ 10 سال کا آپ کا بچہ ہو جائے، اس ٹائم پہ بھی نماز نہیں پڑھے، نماز نہ پڑھنے کی صورت میں اسے مار کر کے تم نماز پڑھایا کرو، نماز کے لیے لے کر کے جاؤ۔ آج ہمارے یہاں تو نماز کے لیے بچوں کو مارنے کا سسٹم ہی نہیں ہے، کیونکہ ہمیں یہ لگتا ہے ہم اپنے بیٹے سے اتنی محبت کرتے ہیں، ہم اپنے بیٹے کو کیسے مار سکتے ہیں؟ میرے پیارے ساتھیوں، آپ یہ نہ سوچیں آپ کو صرف بچوں سے محبت ہے، بلکہ یہ
جس نبی کا حکم ہو رہا ہے اس کے بارے میں قرآن میں اللہ رب العالمین اعلان کرتا ہے آپ کی رحمت تو آپ کے بچوں کے لیے کم ہے، سارے دنیا میں سارے بچوں کے لیے، ساری انسانیت کے لیے نبی کے دل میں رحم ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے میرے رسول، اے میرے حبیب، میں نے تجھے پوری کائنات کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ جو نبی اتنا بڑا رحمت والا ہے، آج وہ بچوں کو مارنے کی تعلیم کیوں دینے لگا؟ قرآن اٹھاؤ، دوسری جگہ اللہ فرماتا ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، اے لوگوں، اے مسلمانوں، تمہارے پاس تمہاری ہی نسل سے، تمہاری ہی جنس سے ایک ایسا رسول آیا ہے مِّنْ أَنفُسِكُمْ، جو تمہاری ہی جنس سے، تمہاری ہی نسل سے ہے۔ عزیز علیہ ما عنتم، تمہارے اوپر جو مصیبت آتی ہے، تمہارے اوپر جو پریشانیاں آتی ہیں، اس نبی کے اوپر وہ مشکل گزرتی ہیں، تمہاری پریشانیاں وہ دیکھ نہیں پاتا ہے۔ حریص علیکم، تمہارے فائدے کا وہ بڑا لالچی ہے۔ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، مومنوں کے ساتھ وہ بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ قرآن اٹھاؤ، اللہ اپنے نبی کی رحمت کی گواہی قرآن میں دیتا ہے، ہمارے نبی دنیا میں سب سے زیادہ رحم کرنے والے۔ لیکن کچھ تو بات ہوگی، ہمارے رسول اچانک ان چھوٹے چھوٹے 10 سال کے بچوں کو مارنے کا حکم کیسے دے رہے ہیں؟ کوئی تو وجہ ہوگی۔ یہی وہ رسول ہیں، بچوں کے ساتھ آپ کی مہربانی کا عالم یہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول کی 10 سال تک خدمت کی ہے۔ ان کا بیان ہے میں نے 10 سال کی پوری مدت رسول کی خدمت کی ہے، لیکن اس پورے لمبے عرصے میں اللہ کے رسول نے نہ مجھے کبھی مارا، نہ مجھے کبھی ڈانٹا، مجھے اف تک نہیں کہا۔ کبھی کبھی ان کا بیان ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے کسی کام کو کرنے کے لیے بول کر کے جاتے، میں جان کر کے نہیں کرتا تھا تاکہ اللہ کے رسول بعد میں ڈانٹیں گے۔ اللہ کے رسول آتے اور مسکرا کر کے چھوڑ دیا کرتے۔ 10 سال تک بچے کو ڈانٹا بھی نہیں، مارا نہیں۔ آپ اس سے نبی کے رحمت کا اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ بچوں کے ساتھ کیسا ویوہار کیا کرتے تھے۔ لیکن اللہ کے رسول، آپ تو بچوں کے لیے اتنی زیادہ محبت کرنے والے ہیں، بچوں کے لیے آپ کے دل میں اتنی زیادہ محبت ہے، یہاں 10 سال کا بچہ اگر نماز نہ پڑھے تو آپ اسے مارنے کا حکم کیوں دے رہے ہیں؟ میرے پیارے ساتھیوں، ہمارے رسول کو بچوں کی فکر ہو رہی ہے۔ ابھی یہ بچہ اگر نماز نہ پڑھے گا، بچپنے سے اگر آپ اسے نماز کی عادت نہ ڈالیں گے، بڑے ہو کر کے وہ بے نمازی رہے گا، اور بے نمازی آدمی سیدھا سیدھا جہنم میں جائے گا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ ہاں، آپ کو کہا جاتا ہے چھوٹا بچہ اس کو نماز کی تعلیم دیا کرو، جواب یہ دیا جاتا ہے ابھی تو چھوٹا بچہ ہے، جب بڑا ہو جائے گا اس کے بعد اس کو نماز کی تعلیم دے دیں گے۔ اس کو ایک مثال کے ذریعے آپ کو سمجھاؤں میں۔ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ بچہ ابھی چھوٹا ہے، جب بڑا ہو جائے گا تو آٹومیٹک وہ نماز پڑھنا شروع کر دے گا، جب بڑا ہو جائے گا تو آٹومیٹک وہ نماز پڑھنا چالو کر دے گا۔ اس کی ایک مثال میں آپ کو بہت پیاری دیتا ہوں، آپ غور سے سنیے گا۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے، آپ لوہار کی بھٹی پہ جاتے ہیں، لوہار کی بھٹی میں آپ دیکھیں وہ لوہے کو تپاتا ہے، اس میں لگا کر کے لال کر لیتا ہے، اس کو جلا کر کے جو اس کو اوزار بنانا ہوتا ہے، جو چھری یا چاقو جو کچھ بھی آکار اس کو دینا ہوتا ہے، جیسے نکالتا ہے، جب وہ لوہا بالکل لال اور گرم ہوتا ہے اسی ٹائم پہ وہ ہتھوڑا یا گھن جو کچھ اس کے ہاتھ میں ہتھیار ہوتا ہے مار مار کر اس کو پیٹ کر کے اس اوزار کا آکار ویسے بنا دیتا ہے۔ معلوم ہوا کہ کسی چیز کو اسی ٹائم پہ بنایا جا سکتا ہے جب اس کا اصل وقت ہو۔ اب اگر لوہار کوئی بیٹھا ہو اور لوہا وہاں سے نکالے اور نکالنے کے بعد اس کو لے جا کر کے رکھ دے 10 منٹ کے لیے، 20 منٹ کے لیے، آدھے گھنٹے کے لیے، سوچے کہ بعد میں اس کو ہم مار کر کے صحیح کر لیں گے، جو بنانا ہے بنا لیں گے، ایمانداری کے ساتھ بتانا، کیا وہ آدھے گھنٹے کے بعد جب لوہار اپنا ہتھوڑا مارے گا تو کیا پھر وہ وہی آکار بنے گا؟ نہیں بنے گا۔ اب وہ مضبوط ہو چکا ہے، اب وہ اس سچویشن میں نہیں رہا کہ اس سے پھر آپ ہتھیار بنا سکیں۔
ہتھوڑا مارو گے اچھل کر کے سیدھا آپ کے جسم پر آپ کے چہرے پر بھی آ کر کے لگ سکتا ہے۔ تو یہی وہ مثال ہے بچوں کی تربیت کی بھی کہ آپ اگر بچوں کی تربیت کرنا چاہتے ہیں تو بچپنے میں کریں جب رسول نے اس کا ٹائم بتایا ہے، اور وہ ٹائم وہ اسٹیج ہمارے رسول نے وضاحت کر دی ہے۔ 7 سال کا ہے حکم دو 10 سال کا ہو جائے نماز نہ پڑھے، نماز نہ پڑھنے کی صورت میں پٹائی کر کے اس کو مسجد میں لے کر کے جایا کرو۔ یہ 5 وقت کی نمازیں اللہ کے رسول اس کے بارے میں وضاحت کرتے ہیں۔ 5 صلوات کتبہن اللہ علی العباد، یہ 5 وقت کی نمازیں ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں پر فرض کر دیا ہے، فرض کیا ہے، یاد رکھیے۔ یعنی یہ آپ کے اوپر فرض ہے، ہر حال میں آپ کو یہ نماز پڑھنی ہے۔ اور حیرت ہوتی ہے ہم مسلمانوں کے سامنے نماز پڑھنے کے لیے ابھار رہے ہیں، حالت یہاں تک ہو چکی ہے، ہم مسلمانوں کی حالت اتنی زیادہ خراب ہے دینداری کے معاملے میں۔ یہاں یہ وہ ٹائم ہے کہ آپ کو کسی اور ٹاپک پہ بات کر کے بتائی جائے ملک کے حالات کیا ہیں، دنیا کے حالات کیسے چل رہے ہیں، کیا ہونا چاہیے، کیا پلاننگ ہونی چاہیے، لیکن آج ہم لوگوں کو مجبور کیا جاتا ہے کہ آپ اسی موضوع پہ بولیں۔ ہمیں فون کر کے بولا گیا کہ آپ کو اسی ٹاپک پہ بولنا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس کی وجہ یہ کہ آپ کے یہاں کے لوگوں کو معلوم ہے کہ یہاں دیا جوری کے لوگ نماز نہیں پڑھا کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں 5 وقت کی نمازیں اللہ نے اپنے بندوں پر فرض کیا ہوا ہے۔ اگر کوئی آدمی ان 5 وقت کی نمازوں کو پڑھ کر کے جائے گا، اللہ کا وعدہ ہے دخلہ الجنہ، اس آدمی کو اللہ رب العالمین جنت کے اندر داخل کر دے گا، جنت میں اس کا داخلہ ہو جائے گا۔ لیکن اگر کوئی بندہ جان بوجھ کر کے نماز چھوڑتا ہے، معمولی سمجھ کر کے وہ آدمی نماز چھوڑتا ہے، نماز اگر وہ چھوڑا کرتا ہے، اللہ رب العالمین کا پھر اس بندے پر کوئی وعدہ نہیں، کوئی عہد و پیمان نہیں۔ انشاء عذبہ، اگر اللہ چاہے گا تو عذاب بھی دے سکتا ہے، یہ اللہ کی مشیت پہ، یہ اللہ کے اوپر ہو جاتا ہے۔ وَإِن شَاءَ دَخَلَ الْجَنَّةَ، اور اگر اللہ چاہے گا تو آپ کو ایسی صورت میں جنت میں بھی داخل کر سکتا ہے۔ یہاں اللہ کی رحمت دیکھو، بے نمازی آدمی کو بھی اللہ رب العالمین جنت دے سکتا ہے، لیکن یہ اللہ کی مرضی کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ کیا معلوم نماز نہ پڑھنے کی صورت میں اللہ عذاب بھی تو دے سکتا ہے، جنت بھی دے سکتا ہے، یعنی اس پر کوئی عہد و پیمان متعین نہیں ہے۔ اچھا، اسی نماز کے بارے میں آج ہماری اور آپ کی جو نمازیں ہوتی ہیں، اور صحابہ کی نماز آپ اٹھا کر کے دیکھ لیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار کسی جنگ کے موقع پر ٹھہرے ہوئے تھے، اور وہاں پہ رات ہو گئی، رات میں سارے لوگوں کو وہاں پہ ٹھہرنا تھا، اور دشمن سامنے سے حملہ کرنے کے لیے تیار تھے۔ تو پلان یہ ہوا کہ اب کیا کریں گے، کون جاگے کون سوئے، نگرانی کس کو کرنی چاہیے۔ 2 صحابی تیار ہوتے ہیں، ایک انصاری اور ایک مہاجر صحابی، یہ دونوں تیار ہو گئے اور کہا اللہ کے رسول سارے لوگوں کو جاگنے کی کیا ضرورت ہے، سارے لوگ سو جائیں، ہم دونوں تیار ہیں، ہم نگرانی کرتے ہیں، ہم پہرہ داری کریں گے۔ سبھی لوگ اللہ کے رسول کے ساتھ جا کر کے ایک میدان میں سو گئے، اور یہ دونوں آپس میں ایک جگہ بیٹھ گئے کہ یہاں سے ہم دشمنوں کو دیکھیں گے کہ کوئی حملہ آ کر نہ بول دے، یہ پلان کر رہے تھے۔ اب ان دونوں نے، ایک انصاری ایک مہاجر، ان دونوں نے آپس میں پلان کیا کہ یار دونوں کو ایک ساتھ جاگنے کی کیا ضرورت ہے، ایک کام کرو، ایک ابھی سو جائے آدھی رات تک، پھر وہ دوسرے کو جگا دے گا، پھر وہ بعد میں نگرانی کرے گا، یہ پہلا والا سو جائے گا۔ اور صحیح بات تھی، تو فیصلہ یہ ہوا کہ ٹھیک ہے، انصاری صحابی نے کہا کہ میں پہلے جاگتا ہوں، اور مہاجر سے کہا کہ تم سو جاؤ۔ وہ ساتھی بھی جا کر سو جاتے ہیں، یہ اکیلے بچے، پورے مسلمان وہاں پہ سو رہے تھے، رات کا وقت ہے، فرض نماز کا بھی ٹائم نہیں ہے، فرض نماز تو سارے لوگ پڑھ چکے عشاء کی۔ اچانک ان کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے اب میں یہاں پہ کیا کروں، وقت کیسے گزاروں، ٹائم پاس کیسے کروں، اکیلے بچاؤں، کوئی ساتھی بات کرنے والا بھی نہیں۔ ہمارے آپ کے یہاں ہوتا تو کیا کرتے، 2-4 سیلفی لے لیتے ہیں، کچھ ویڈیوز وغیرہ بنا کے کچھ فیس بک اور سوشل میڈیا کے حوالے کر دیا جاتا ہے، نہیں اس کے بعد لائک اور شیئر کمنٹ آنا شروع ہو جاتے۔ یہ ہمارے آج کل کے نوجوانوں کی حالت ہے، لیکن اس صحابی رسول کے ذہن میں خیال آتا ہے کہ یار کیوں نہ ایسا کروں کہ لاؤ میں نفلی نماز ہی پڑھنے لگتا ہوں،
دیکھیے نفلی نماز کی فکر ہو رہی ہے، چلو نفلی نماز پڑھنا چالو کر دیا، نیت باندھ لیتا ہے، یہ صحابی رسول نیت باندھ لیتے ہیں، اور وہاں سے ایک دشمن ان کو بار بار دیکھ رہا تھا، وہ دیکھ رہا تھا کہ سارے مسلمان سو چکے ہیں، صرف ایک آدمی جاگ رہا ہے، وہ انتظار کر رہا تھا اسی امید میں بار بار کہ ابھی یہ تھوڑی دیر نگرانی کریں گے، پہرہ داری کریں گے، یہ بھی جا کر کے سو جائیں گے، نماز پوری کر کے جا کر کے سو جائیں گے، اسی انتظار میں بیٹھا ہے۔ لیکن یہ اپنی نماز کو سورہ فاتحہ کے بعد کسی دوسری سورت کی تلاوت شروع کر دی۔ غور کریں، یہ فرض نماز نہیں تھی بلکہ نفلی نماز ہے، نفلی نماز ہے۔ نماز وہ پڑھے جا رہے ہیں، قرات اتنی زیادہ لمبی ہو رہی ہے کہ دشمن وہاں سے انتظار کرتے کرتے تھک گیا، اس کے صبر کا پیمانہ چھلک جاتا ہے، سوچتا ہے یہ آدمی لگتا اپنی نماز ہی نہیں ختم کرے گا، صبح کر دے گا نماز پڑھتے پڑھتے، اور اگر صبح ہو جائے گی تو مسلمانوں پہ حملہ کیسے بولیں گے۔ اس نے اپنا تیر کمان نکالا اور اس آدمی کے اوپر، اس صحابی رسول کے اوپر جو نماز میں بزی تھے، تیر اتنی تیزی کے ساتھ نشانہ لگا کر کے وہ مارتا ہے، وہ تیر سیدھا آ کر ان کے قبر میں چبھ جاتا ہے۔ جب قبر میں چبھا، کہنے لگے اللہ یہ کیا ہو گیا، سمجھ گئے کہ دشمن نے حملہ کیا ہے، لیکن ابھی اپنی نماز نہیں توڑ رہے۔ اے اللہ، میں نماز توڑوں یا نماز پوری کروں، اس کا کشمکش میں پڑے ہوئے ہیں۔ کہنے لگے اللہ میں نماز نہیں توڑوں گا ایک تیر کی وجہ سے۔ غور کریں وہ کون سا ایمان تھا، وہ اللہ کے رسول نے اپنے صحابہ کا کون سا ایمان بنا دیا تھا کہ نفلی نماز توڑنے کو تیار نہیں ہو رہے۔ دشمن وہاں سے دیکھ رہا ہے، دوسرا تیر مارتا ہے، شاید دوسرا تیر ماروں گا تو یہ نماز ختم کر دیں گے۔ دوسرا تیر بھی آ کر کے ان کی کمر میں لگ جاتا ہے، کافی خون نکلنے لگا، درد میں کرا رہے ہیں مسلمانوں۔ نماز چھوڑنا تو دور، انہوں نے اپنی نماز کو شارٹ کرنا بھی گوارا نہیں کیا کہ لاؤ ذرا قرت ہلکی کر لیتا ہوں، جلدی سے میں سلام پھیر دیتا ہوں، بلکہ جیسے پہلے نماز پڑھ رہے تھے اسی طریقے سے نماز پڑھتے رہے۔ وہ دشمن بھی حیران ہے، یہ کیسا آدمی ہے، دو تیر لگنے کے باوجود بھی اپنی نماز نہیں چھوڑ رہا ہے۔ تیسرا تیر مارتا ہے، اب کی بار نشانہ دوسری جگہ، اور وہ تیر آ کر کے سیدھا ان کی پیٹھ میں چبھا۔ اب تین تیر لگے ہیں اور خون اتنا زیادہ نکل رہا تھا، یہ سوچ رہے تھے کہ اللہ میں اپنی نماز چھوڑنا نہیں چاہتا ہوں، لیکن مجھے اب یہ ڈر ہے، اب یہ ڈر لگ رہا ہے خون بدن سے زیادہ نہ نکل جائے اور ایسا نہ ہو کہ میں بے ہوش ہو جاؤں۔ میں بے ہوش ہو گیا تو یہ سارے دشمن آ کر کے سارے مسلمانوں کو مار ڈالیں گے۔ اسی ڈر کی وجہ سے اپنی نماز کو جلدی سے مکمل کر لیا، چھوڑا نہیں۔ ایسا نہیں کہ تیر لگی اور جلدی سے ویسے ہی چھوڑ دیا جا کر کے اپنے ساتھی کو جگہ لائے، نہیں، پوری نماز کو مکمل کیا۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ صحابہ تھے، ان کا نماز کے متعلق دلچسپی تھی۔ آج ہمارے یہاں بھی دلچسپی ہے نہیں نماز کے بارے میں۔ ایک امام صاحب نے ایک بار عصر کی نماز 3 ہی رکعت پہ سلام پھیر دیا تھا، اور ایک بندہ وہ تیسری صف میں موجود تھا، تیسری صف میں، پہلے دوسرے والے کو کوئی خبر نہیں، اور وہ وہیں سے جلدی سے کھڑا ہو گیا، بھائی آج 3 رکعت پہ امام صاحب نے سلام پھیر دیا۔ لوگوں نے کہا نہیں سب ٹھیک تو ہے، ان لوگوں کو پتہ نہیں چلا۔ نماز میں آپ جانتے ہیں کہاں سے کہاں انسان کا ذہن رہتا ہے نہیں؟ تو اس آدمی نے جب یہ کہا تو لوگوں نے پوچھا تم اتنے کانفیڈنس کے ساتھ کیسے کہہ سکتے ہو کہ 3 رکعت پہ امام صاحب نے آج سلام پھیر دیے؟ اس نے کہا بھائی اس میں سوچنا کیا ہے، بڑی سمپل سی بات ہے، میری 4 دکانیں ہیں اور چاروں کا حساب میں عصر کی نماز میں آ کر کے کر لیا کرتا ہوں۔ لوگوں نے کہا تو کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ آج ایک دکان کا حساب باقی رہ گیا ہے، تو اس بات کی یہ دلیل ہے کہ امام صاحب نے آج 3 ہی رکعت پڑھائی ہے، 1 رکعت ابھی باقی ہے، میری ایک دکان کا حساب ابھی رہ گیا ہے۔ یہ آج کل کی ہماری اور آپ کی نمازیں ہیں۔ اچھا ایک اور بات بتاؤں، انسان جب اللہ کی طرف سے کوئی نعمت پاتا ہے تو اس وقت یہ بندہ اللہ کی طرف دیکھتا ہے۔ اس کی ایک مثال آپ کو دوں، ایک انجینئر تھا، وہ بلڈنگ بنوا رہا تھا، تو 15ویں منزل کے اوپر کھڑا ہوا تھا، اور اس کا ایک لیبر نوکر جو تھا، مزدور، وہ نیچے کھڑا ہوا تھا، اور اس انجینئر کو ابھی لفٹ لگی نہیں تھی، ابھی وہ کام رننگ تھا، تو اس کو اپنے مزدور کو اوپر بلانا تھا۔ سوچ رہا کیسے بلائیں۔ انجینئر نے ایک پلان کیا، اپنی جیب سے ایک ڈالر نکالا اور اس مزدور کے بغل میں ڈالر گرا دیا۔ جیسے مزدور نے اپنے بغل میں ڈالر گرتے دیکھا، یہ کیا ہے، جلدی سے اٹھایا، چپ چاپ جیب میں ڈالا، صرف اتنا خیال کیا کہ کوئی دیکھ تو نہیں لیا۔
जेब में डाला, किसी ने देखा तो नहीं, बस इतनी उसको फिक्र लगी थी। अब वो बेचारा इंजीनियर ऊपर परेशान है, यार डॉलर इसलिए गिराया था कि अभी देखेगा ऊपर कि कहाँ से आया, लेकिन देखा ही नहीं, क्योंकि नेमत मिली है ना, तो नहीं देखता अभी। उसने दूसरा डॉलर निकाला कि शायद अब देख लेगा। दूसरा डॉलर गिरता है, जैसे उसके बगल में गिरा, ये मजदूर आदमी जो खड़ा हुआ था, लेबर आदमी, जल्दी से आसपास देखता है, कोई देख ना ले उठाते हुए। किसी ने नहीं देखा, चुपके से उठाया। देखते नहीं कुछ लोग जो पैसा वैसा कहीं पड़ा हो उसको कितनी होशियारी से उठाएंगे मालूम है, वो सही से झुकेंगे नहीं, इशारा करेंगे, स्टाइल करेंगे, उसको इधर उधर दे करके पैर से वो इशारे से खुजलाते हुए वो उठा करके रफू चक्कर हो जाते हैं। तो वही हिसाब वो भी कर रहा था कि किसी ने देखा नहीं, लेकिन ऊपर नहीं देख रहा था कि किसने इसको फेंका है। अब ये इंजीनियर परेशान हो गया, यार ऐसे काम नहीं चलेगा। उसने सोचा अब कुछ और करना पड़ेगा। उसने वहीं पे इतना बड़ा एक ढेला लिया, वो काम चालू था, वहीं से ढेला लिया और ढेला उस मजदूर के बगल में गिराया जहां पे वो डॉलर गिरा रहा था पहले। अब जैसे ढेला गिरा, जल्दी से उठाए, कौन क्या हुआ? अब जैसे जब ऊपर से ढेला आया तो ये आदमी ऊपर मिट्टी जहां से आई उसकी तरफ देखता है। तो मालूम हुआ कि इंसान के पास जब तक नेमत आती है, जब तक वो ऊपर नहीं देखता है। ऐ मुसलमानों, आज हमारा मामला भी यही है। जब तलक अल्लाह रब्बुल आलमीन हमको नेमतें देता है, हमें अल्लाह खुशहाली की जिंदगी देता है, उस वक्त तक हम अल्लाह को याद ही नहीं करते। जब कोई परेशानी आ जाती है, कोई मुसीबत आ जाती है, जब अल्लाह रब्बुल आलमीन हम मुसलमानों को आजमाने के लिए किसी परेशानी को हमारे ऊपर भेज देता है, उस वक्त हम सभी को अल्लाह याद आने लगता है। यानी मालूम ये हुआ हम इंसान इतने खुद गर्ज हैं कि हम अल्लाह को सिर्फ उसी मतलब पे याद किया करते हैं, लेकिन अल्लाह को इस पर भी कोई एतराज नहीं है। ऐ मेरे बंदो, अगर तुम मुझे सिर्फ मतलब के वक्त याद करोगे, इस पर भी मुझे बुरा ना लगेगा। वो अल्लाह की हस्ती ऐसी है, वो आपके मतलब पे याद करने को भी माफ़ कर दिया करती है, और आप जो चीज़ उससे मांगते हैं वो आपको दिया करती है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार बहुत सख्त जुमले कहे थे बेनमाजियों के बारे में। बेनमाजी नहीं, बल्कि इस हदीस को आप सुने, उसके बाद देखें कि इस हदीस में क्या गहराई है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, मेरा दिल चाहता है मैं अपनी जगह मुसल्ले पे किसी आदमी को नमाज पढ़ाने के लिए लगा दूं और लोगों को लकड़ियां जमा करने के लिए लगा दूं। वो लकड़ियां ला करके इकट्ठा कर दें, फिर ऐसे लोगों के घरों को जा करके मैं आग लगा दूं, जला दूं, जो लोग मस्जिदों को छोड़ करके अपने घरों में नमाज पढ़ा करते हैं। हदीस सुनिएगा, नमाज नहीं छोड़ते, बल्कि नमाज के लिए वो मस्जिद में नहीं आया करते हैं, अपने घरों में नमाज अदा किया करते हैं। मेरा दिल चाहता है कि मैं ऐसे लोगों के घरों को आग लगा दूं। अब आप पॉइंट सुनिए, आग का अजाब देना ये सिर्फ अल्लाह का हक है, किसी और को हासिल नहीं। लेकिन उसके बावजूद अल्लाह के रसूल अपने दिल की बात बता रहे थे। मुझे इतना बुरा लगता है कि जब कोई बंदा मस्जिद को छोड़ करके घर में नमाज पढ़ा करता है, मेरा ये दिल चाहता है कि मैं उस आदमी के घर को ही जा करके जला दूं। हाँ, घर तो ना जलेंगे, क्योंकि ये अजाब, आग का अजाब देना ये सिर्फ अल्लाह का काम, किसी और के इख्तियार में नहीं। लेकिन आप इतना तो समझिए इस हदीस से, अगर हम नमाज नहीं पढ़ते, हमारे घर में बीवी बच्चे नमाज नहीं पढ़ते, तो सोचो अगर रसूल की दुनिया में ये ख्वाहिश थी कि जो मस्जिद में आकर के नमाज न पढ़े उनके घर को मैं जला दूं, तो सोचो बेनमाजियों के लिए जो सिरे से नमाज ही ना पढ़ते हो, ऐसे लोगों के लिए जहन्नम में फिर कौन कौन से आग तैयार होते होंगे। इसी बिना पे उलमा ने जो है नमाजियों की 4 कैटेगरी बताई है, 4 किस्म की नमाजी। मालूम है कौन से? एक है 360 वाले नमाजी, 360 वाले। एक है खाट वाले नमाजी, जब किसी का जनाजा उठता है उस टाइम पे नमाज पढ़ते हैं। और एक है 360 और एक खाट, और इसी तरीके से एक है 8 वाले, सिर्फ जुमा के नमाजी। और एक है बेचारे वो 5 वक्त के नमाजी, जो 5 वक्त आकर के पाबंदी के साथ मस्जिद में नमाज अदा किया करते हैं। तो ये 5 किस्म के नमाजी हैं जिनकी अलग अलग कैटेगरी बनी हुई है। और नमाज किसी सूरत में माफ भी नहीं है, याद रखिएगा। आपके पास रोजे में ऑप्शन होता है, रोजा आपके ऊपर फर्ज है, लेकिन आप अगर बीमार हैं तो ये रोजा आप बाद में भर सकते हैं।
آپ اگر اتنے بیمار ہیں کہ بعد میں روزے کے بھرنے کا چانس نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، آپ اس کی جگہ پہ کھانا کھلا دیجئے، اس کا فدیہ دے دیجئے، آپ کے اوپر سے روزے کی وہ فرضیت ہٹ جائے گی۔ آپ جانتے ہیں کہ زکوٰۃ فرض ہے، لیکن زکوٰۃ اسی ٹائم پہ فرض ہوتی ہے جب وہ نصاب کو آپ کا سونا چاندی پہنچ جائے، یا وہ آپ کے پاس روپے پیسے کی شکل میں قیمت ہے، وہ نصاب تک جب تک جا کر کے نہ پہنچ جائے اس وقت تک آپ کے اوپر یہ زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی ہے۔ حج فرض ہے، لیکن آپ کے پاس اگر اتنی دولت نہیں ہے کہ آپ اپنی دولت کو خرچ کر کے حج کر کے چلے آئے تو حج آپ کے اوپر فرض نہیں، حج کا فریضہ آپ سے ساقط، آپ اس کے لیے معاف کر دیے جائیں گے۔ لیکن یہ نماز ایک ایسی عبادت ہے، ساری عبادتوں کا معاملہ الگ ہے لیکن نماز کا معاملہ الگ ہے۔ نہ اس کے لیے نصاب دیکھنا ہے، نہ اس کے لیے کوئی مہینہ دیکھنا ہے، نہ اس کے لیے روپیہ اور پیسہ دیکھنے کی ضرورت پڑتی ہے، بلکہ جب نماز کا ٹائم آ جائے اللہ رب العالمین اور ہماری یہ شریعت، ہمارے رسول نے ہمیں جنگ کے موقع پہ نماز پڑھنے کا طریقہ بتایا ہے۔ غور کرو مسلمانوں، جنگ کے موقع پہ نماز کیسے پڑھو گے؟ جنگ آپ جانتے ہیں، سامنے دشمن ہوں گے، وہ اپنا تیر اور بندوق وغیرہ لے کر کے تیار ہوں گے ہم کو مارنے کے لیے۔ ہماری یہ شریعت، ہمارا یہ اسلام ہمیں یہ طریقہ بتاتا ہے، دو ٹیموں میں بٹ جاؤ، ایک ٹیم جا کر کے نماز پڑھے، دوسرا دشمن کا مقابلہ کرے، اور جب وہ نماز پڑھ چکے تو یہ پہلے والے نماز پڑھے، دوسرے جا کر دشمن کا مقابلہ کریں۔ نماز کے بارے میں اتنی زیادہ پابندی اسلام کے اندر ہے، پھر ہم اگر گھروں میں بیٹھے رہیں، اذان کی صدائیں ہمارے کان میں آئیں لیکن اس کے باوجود ہم نماز نہ پڑھیں، سوچیں کہ ہم اس شریعت کا کتنا کھلواڑ کرتے ہیں۔ نماز نہ تو سفر میں معاف ہے، نہ آپ گھر پہ ہیں اس وقت معاف ہے، نہ آپ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں تب معاف ہے۔ ہاں اس میں رخصت ضرور ہے، آپ کھڑے ہو کر کے نہیں پڑھ سکتے ہیں، آپ بیٹھ کر کے پڑھ سکتے ہیں، بیٹھ کر پڑھنے کی طاقت نہیں ہے، آپ لیٹ کر کے اشارے سے پڑھ سکتے ہیں، لیکن نماز کسی صورت میں معاف نہیں ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ طائف والے جب ایمان لے کر کے آئے تھے تو انہوں نے آ کر کے ایک ریکویسٹ کی تھی کہ اللہ کے رسول ہم نماز نہیں پڑھنا چاہتے ہیں، اس کے بعد ہم ایمان لے آئیں گے، آپ جب اگر کہیں گے بس ہمیں نماز پڑھنے کے لیے مت کہنا۔ اللہ کے رسول نے اس کو منع کر دیا تھا۔ آپ اس واقعے کو جانتے ہوں گے، طائف والے بہت بعد میں ایمان لے کر کے آئے تھے، وہ پہلے ایمان نہیں لے کر کے آئے۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے 13 سال تک مکہ میں دعوت و تبلیغ کیا لیکن طائف والے ایمان نہ لائے۔ پھر مدینہ جاتے ہیں، مدینہ میں 8 سال تک دعوت کا کام کرتے ہیں لیکن طائف والے ایمان نہ لائے۔ جب 9واں سال لگا مدینے کے اندر، سارے عرب والے ایمان لا رہے تھے، اسلام کے اندر وہ داخل ہو رہے تھے فوج۔ طائف والوں نے سوچا اب پورا عرب جب اسلام لے آئے گا، ہم اسلام نہ لائیں تو ہمیں چھوڑا نہ جائے گا، اب تو مجبوری ہے، چلو ہم بھی اسلام لے آتے ہیں۔ اور اس واقعے کو طائف کے رہنے والے ایک صحابی عثمان بن ابی العاص یہ بیان کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول کے پاس ایک وفد کی شکل میں آئے، پوری جماعت اللہ کے رسول کے پاس آتی ہے 4 شرطیں منوانے کے لیے۔ پہلی شرط ان کی کیا تھی؟ اللہ کے رسول ہم ایمان لاتے تو ہیں لیکن ہم جہاد نہیں کریں گے، جہاد کرنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ اے اللہ کے رسول ہم روزہ نہیں رکھیں گے، ہم نماز نہیں پڑھیں گے، اور ہمارا جو یہ معبود ہے لات نام کا ایک معبود ان کا تھا، ایک بزرگ جو راستے میں جب لوگ حج کو جاتے تھے ان کو ستو وغیرہ پلایا کرتا تھا، جہاں مرا تھا وہیں پہ ان لوگوں نے اس کا مزار بنا لیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے اس مزار کو ڈھایا نہ جائے، ہم یہ 4 شرطیں آپ کے پاس لے کر کے آئے ہیں، اگر آپ ان 4 شرطوں کو قبول کر لیتے ہیں تو ہم اسلام قبول کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دیکھو جو تم مزار کو باقی رکھنے کی بات کر رہے ہو، ہم اس شرط کو نہیں مانیں گے، ہم اس کو گرا کر کے ہی دم لیں گے۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول 1 سال کے لیے چھوڑ دیں، بعد میں گروا دینا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نہیں، 1 سال کے لیے بھی نہیں۔ انہوں نے کہا 6 مہینے کے لیے نہیں، 6 مہینے کے لیے بھی نہیں، 1 مہینے کے لیے، 1 مہینے کے لیے بھی نہیں۔ مجبور ہو گئے، اللہ کے رسول ماننے کو تیار نہیں شرط، کیونکہ اللہ کے رسول کو مزار بہت ناپسند تھے۔
اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں پہ جتنے بھی مزار ہیں یہ اللہ کے رسول کی ناپسندیدہ چیزوں میں سے ہیں، ہے نہیں؟ اور ہماری وہ غیرت کہاں چلی جاتی ہے کہ اللہ کے رسول کی ناپسندیدہ چیز کو ہم اپنے سامنے رکھتے ہیں۔ اب بات نکلی تو ایک صحابی کا واقعہ سن لیجئے اسی پر۔ ایک صحابی رسول اپنے انگلی کے اندر سونے کی انگوٹھی پہنے ہوئے تھے، وہ اللہ کے رسول کے پاس آتے ہیں اور اللہ کے رسول ان سے بات کر رہے ہیں۔ بات کرتے کرتے اچانک نبی کی نظر ان کی سونے کی انگوٹھی پہ پڑ گئی۔ اللہ کے رسول کے پاس جاتے ہیں، ان کی وہ سونے کی انگوٹھی انگلی سے نکال کر کے زمین پر پھینک دیا اور کہنے لگے سونا مردوں کے لیے حرام ہے۔ بس اتنا کہہ کر کے اللہ کے رسول واپس چلے گئے۔ بعد میں وہاں اور بھی صحابہ جو موجود تھے اس آدمی سے کہا کہ اب تم یہ انگوٹھی اٹھا لو، نبی تو جا چکے ہیں۔ صحابہ نے مشورہ دیا یہ سونا تمہارے لیے حرام ہے، لے جاؤ اٹھا کر گھر پہ لے جاؤ، گھر میں کام آئے گا، عورتیں پہن سکتی ہیں، بہت قیمتی چیزیں۔ کہنے لگے میرے رسول کی ناپسندیدہ نظر جس چیز پہ پڑ جائے میں اس چیز کو اپنے ہاتھ میں لینا تک گوارا نہیں کرتا۔ مجھے یہ پسند نہیں کہ جس چیز کو میرے رسول نے ناپسندیدگی کی نظر سے دیکھا ہے میں اس کو دوبارہ اٹھا کر اپنے گھر میں لے جاؤں۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے مزار اللہ کے رسول کو اتنا زیادہ ناپسند تھے کہ آپ نے ان کی 1 مہینے کی شرط کو بھی منع کر دیا، ہم اسے ابھی گروا کر کے رہیں گے۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول اگر ایسی ہی بات ہے تو ہم اپنی مرضی سے تو اپنے ہاتھوں سے نہیں گرا سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ میں اپنے صحابہ سے گروا لوں گا۔ اور جو دوسری شرط تھی ان کی نماز نہیں پڑھیں گے۔ انہوں نے یہ کیوں کہا تو معلوم ہے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول ہمیں جھکنے میں شرم آتی ہے، ہم جھکنا نہیں چاہتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا لا خیر فی دین لیس فیہ الرکوع، جس دین کے اندر اللہ کے سامنے جھکنا ہی نہ ہو تو اس دین کے اندر پھر کوئی بھلائی نہیں ہے۔ وہ شرط لے کر کے آئے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ آپ ہماری نماز نہ پڑھنے کی شرط کو اگر قبول کر لیں ہم اسلام لے آئیں گے، لیکن اللہ کے رسول نے منع کر دیا تھا، اس شرط کو قبول نہیں کیا تھا۔ اور قرآن مجید کی ایک آیت دیکھیے، جو بے نمازی ہے نا، یہاں بہت سے آپ کے جانے پہچانے چہرے آپ کے سامنے نظر آ رہے ہیں نا۔ اب ہم نہیں جانتے ہیں کہ ان میں سے کون جنت میں جانے والا ہے، کون جہنم کے اندر جانے والا ہے۔ اللہ کرے کہ ہم سب جنت میں جانے والے ہیں۔ بولیے یہ قبولیت کا وقت ہے، شاید ہماری دعائیں قبول ہو جائے۔ اللہ رب العالمین یہاں اس پنڈال میں جتنے بھی مسلمان بیٹھے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ تو ہم سب کو جنت نصیب کرنا، اور ہمارے اور بھی مسلمان بھائیوں کو جنت نصیب کرنا۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ایک آیت آپ اس کو دیکھیے، فی جنات یتساءلون، جنت کے اندر جنتی جب جہنمیوں کو دیکھیں گے، فی جنات یتساءلون عن المجرمین، جنتی مجرموں سے جہنمیوں سے سوال کریں گے، ان کو دیکھ رہے ہوں گے۔ اچھا سوال پہ بعد میں آئیں گے، پہلے اعتراض ہوتا تھا قرآن کے اوپر، جب یہ ترقی کا دور نہیں تھا، ویڈیو کال اور یہ ساری چیزیں، سوشل میڈیا کا زمانہ جب نہیں تھا نا، تو اس آیت کے اوپر لوگ اعتراض کرتے تھے غیر مسلمین۔ وہ کیا کہتے تھے کہ تمہارے قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے کہ وہاں پہ جنتی جہنمیوں کو دیکھیں گے، جبکہ دونوں میں بہت دوری ہے، جنت بہت اونچے ہے، جہنم بہت نیچے ہے، تو ایک دوسرے کو دیکھ کیسے پائیں گے؟ اللہ کا شکر ہے ترقی کے اس دور نے اس شبہے کا ازالہ کر دیا۔ ہم یہاں تقریر کر رہے ہیں، آپ لوگ اس کو لائیو چلا رہے ہیں، پورے انڈیا نہیں پورے دنیا سے لوگ اس کو بیٹھ کر کے آرام کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں۔ ابھی کچھ ٹائم پہلے ہمارے دوست سے بات ہو رہی تھی اور اس نے کہا کہ لنک بھیج دینا، ہم یہاں سے دیکھ رہے ہیں، وہ کویت کے اندر ہے۔ تو معلوم ہے آپ کو کہ آپ کا لائیو یہاں چل رہا ہے دیا جوری کے اندر جھارکھنڈ میں، اور اس کو دیکھا کہاں جا رہا ہے بتاؤ؟ کویت کے اندر دیکھا۔ پوری دنیا کے لوگ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو پہلے تو اسلام پر اعتراض ہوا کرتا تھا کہ لوگ اتنے اونچائی سے اتنی نیچائی پہ اتنی دوری سے کیسے دیکھ سکتے ہیں۔ تم جیسے جیسے ترقی کرتے جاؤ گے ہمارے اسلام کو، ہمارے قرآن کو سمجھنا اتنا ہی زیادہ آسان ہوتا چلا جائے گا۔ اللہ فرماتا ہے کہ جب جنتی جہنمیوں کو دیکھیں گے، مجرموں کو دیکھیں گے، سوال کریں گے ما سلککم فی سقر، تمہیں جہنم میں کس چیز نے ڈال دیا ہے؟
ان کا جواب ہوگا، جواب سنیے کیا جواب ہوگا۔ سب سے پہلا جواب ایمانداری کے ساتھ بتانا کیا اس جرم میں ہم اور آپ مسلمان ہیں یا نہیں ہیں۔ قالو، چیخ پڑیں گے وہ، جواب دیں گے، لم نکو من المصلین، اے میرے جنتی بھائیوں تم مجھ سے سوال کرتے ہو ہم جہنم میں کیوں آئے ہیں، سب سے پہلی وجہ یہ تم دنیا میں اذان کی آواز کو سنا کرتے تھے، نماز پڑھنے کے لیے چلے جایا کرتے تھے۔ لم نکو من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، ہم نماز کو جان بوجھ کر کے چھوڑا کرتے تھے۔ گریبان میں جھانکو، کیا ہم بے نمازی نہیں؟ کیا ایسا کوئی دن ہمارا گزرتا جس میں ہماری نماز نہ چھوٹے؟ کیا ہمارا کوئی ہفتہ ایسا گزرتا ہے جس میں ہماری نماز نہ چھوٹے؟ کیا کوئی مہینہ ہمارا بغیر نماز چھوٹے بھی گزر رہا ہے یا نہیں؟ ہم غور کریں اپنے بارے میں۔ اور دوسرا جواب ان کا یہ ہوگا، وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلایا کرتے تھے۔ نماز کے ساتھ مسکینوں کو کھانا کھلانے کو جوڑ دیا گیا۔ یہاں پہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ مسکینوں کا، غریبوں کا خیال کرنا یہ کتنا اہم کام ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جگہ جگہ غریبوں کو کھلانے پلانے اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا بھی حکم دیا ہوا ہے۔ اور اگر آپ اسلام کے فالوور ہیں، اگر آپ سچے اسلام کو اگر ماننے والے ہیں، تو اسلام کا حکم یہ ہے کہ اگر تم نے پیٹ بھر کر کے کھانا کھا لیا، تمہارا پڑوسی اگر بھوکا رہ گیا تو تم نے اچھا کام نہیں کیا ہے۔ یہ ہمارا اسلام ہمیں حکم دیتا ہے۔ تو وہاں پہ ان کا جو جواب ہوگا، اے ہمارے بھائیو ہم دنیا میں نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ ایک اور آیت لیتے ہیں۔ بعض لوگ نمازوں میں سستی کرتے ہیں، ہے نہیں؟ دیکھو یہ تو بے نمازی ہو گئے جو نماز پڑھتے ہی نہیں تھے۔ دوسری آیت اٹھاتے ہیں، فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، ہلاکت بربادی ایسے نمازیوں کے لیے، ویل ہے یعنی جہنم کا ایک ٹکڑا ہے، یہ لوگ جہنم کے اندر جائیں گے۔ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، ایسے نمازی جو دنیا میں نماز تو پڑھا کرتے تھے، نماز تو پڑھا کرتے تھے لیکن وہ اپنی نمازوں میں سستی کیا کرتے تھے۔ نماز تو پڑھتے تھے لیکن نماز کو چھوڑ چھوڑ کر کے سستی کر کے وہ نماز پڑھا کرتے تھے۔ ایسے نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے، بربادی ہے، تباہی ہے۔ تو پھر آپ ذرا غور تو کرو کہ جو سرے سے نماز نہ پڑھیں، کتنے ایسے مسلمان ہوں گے؟ بغل میں مسجد ہے، اگر وہاں پہ جمعہ کا خطبہ نہ ہوتا ہو، اب جیسے آپ کے گاؤں میں، اب ضروری تو نہیں ہے کہ ساری مسجدوں میں جمعہ ہوتا ہو، آپ کے گاؤں میں کتنی مسجدوں میں جمعہ ہوتا ہے؟ ساری مسجدوں میں تو نہیں ہوتا ہوگا نا، بعض مسجدیں ایسی ہوں گی جہاں جمعہ نہیں ہوتا ہوگا۔ تو کتنے ایسے مسلمان ہیں، میں قسم کھا کر کے کہہ سکتا ہوں آپ کے یعنی بہت ساری جگہوں پہ، کہ اگر جمعہ ہوتا ہے تب تو ٹھیک ہے جمعہ کو جاتا ہوگا، ورنہ وہ بندہ پوری زندگی اس مسجد میں اپنا قدم تک نہیں رکھتا ہے۔ ایک مسلمان ہے، اس سے لوگوں نے ایک بار کہا کہ یار چلو نماز پڑھ کے آ جاؤ، اور جمعہ کا دن تھا شاید وہ، اس نے کہا کہ یار ابھی لوگ دیکھیں گے تو کیا کہیں گے، ہیں لوگ دیکھیں گے تو کیا کہیں گے کہ میں نماز پڑھنے آ گیا ہوں۔ غور کرو، یہ ایک مسلمان کا جواب ہے میرے پیارے ساتھیوں۔ ہمارا معیار کتنا بدل چکا ہے۔ وہ صحابہ تھے، نمازوں کے اتنے زیادہ پابند ہوا کرتے تھے کہ فرض نمازوں کے چھوٹنے کے بارے میں تو آپ ان سے تصور تک نہیں کر سکتے تھے۔ اور اللہ کے رسول اسی نماز کے بارے میں آپ دیکھیں، اللہ کے رسول حدیث ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن ایک پکارنے والا اعلان کرے گا۔ اعلان کیا ہوگا؟ دنیا میں جو آدمی جس کی عبادت کرتا تھا اس کے پیچھے ہو جائے، یعنی اس کے پیچھے ہو لے، اسی کے ساتھ اس کا معاملہ ہوگا۔ جو لوگ دنیا میں چاند کی عبادت کیا کرتے تھے وہ چاند کے پیچھے ہو جائیں گے۔ جو لوگ سورج کی عبادت کیا کرتے تھے، دنیا میں بہت سارے لوگ آپ کو سورج کے پوجنے والے ملیں گے، وہ سورج کے پیچھے ہو لیں گے۔ جو لوگ قبروں کی بتوں کی پوجا کرنے والے لوگ ہیں وہ ان کے پیچھے چلے جائیں گے۔ جو لوگ شیطان کی عبادت کیا کرتے تھے، شیطان کی عبادت بہت سارے لوگ آج بھی کرتے ہیں، وہ لوگ ان کے پیچھے چلے جائیں گے اور سیدھے جا کر کے وہ جہنم کے اندر گریں گے۔ اب باقی کون لوگ بچے؟ دو قسم کے لوگ،
یا تو وہ لوگ بچیں گے جو اللہ کی عبادت کرتے تھے، یا وہ لوگ بچیں گے جو اللہ کے علاوہ دوسروں کی بھی عبادت کیا کرتے تھے۔ اب حدیث کے آگے کے الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ سوال کرے گا، یہ سوال ہوگا یہودیوں سے۔ اللہ رب العالمین سوال کرے گا، اے یہودیو تم کس کا انتظار کر رہے ہو؟ یہودی جواب دیں گے، ہم اللہ کے بیٹے عزیر کا انتظار کر رہے ہیں، ہم انہیں کے انتظار میں، وہ ہمارے پاس آئے، ان کے ساتھ ہم رہنا چاہتے ہیں۔ اللہ فرمائے گا، اے یہودیو تم جھوٹ بولتے ہو، اللہ کا تو کوئی بیٹا ہی نہیں، تم جھوٹ موٹ کا عزیر کو اللہ کا بیٹا بنا بیٹھے تھے۔ ایک شیطان ان کے پاس آئے گا، حضرت عزیر علیہ السلام کی شکل میں آئے گا۔ جب یہ یہودی اس شیطان کو عزیر کی شکل میں دیکھیں گے، سمجھیں گے کہ یہی عزیر ہیں، اور ان کے پیچھے پیچھے یہ یہودی چلے جائیں گے، اور پیچھے چلتے چلتے وہ جہنم میں چلے جائیں گے، جہنم کے گڑھے میں گر جائیں گے۔ اللہ عیسائیوں سے بھی سوال کرے گا، اے عیسائیوں تم کن کا انتظار کرتے ہو؟ تمہیں کن کا انتظار ہے؟ جواب دیں گے، ہم اللہ کے بیٹے عیسیٰ کا انتظار کر رہے ہیں، وہ ہمیں نظر نہیں آ رہے۔ اللہ فرمائے گا، اے عیسائیوں تم جھوٹ بول رہے ہو، اللہ کا تو کوئی بیٹا ہی نہیں تھا، تم جھوٹ بولتے ہو۔ ایک شیطان ان کے پاس بھی آئے گا، لیکن اس کی شکل حضرت عیسیٰ کی ملی ہوگی، حضرت عیسیٰ کی شکل میں آئے گا۔ یہ عیسائی اسی شیطان کے پیچھے پیچھے جہنم میں چلے جائیں گے۔ اب پوائنٹ کی بات آتی ہے، اب کون بچیں گے؟ اب ایسے لوگ بچیں گے، دیکھو جو اللہ کے علاوہ دوسروں کی عبادت کرتے تھے وہ جہنم میں جا چکے ہیں۔ اب باری آتی ہے ایسے لوگوں کی جو اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتے تھے، جو خالص توحید پرست تھے، جو صرف اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے، اب وہ بچیں گے۔ اب اس میں بھی دو لوگ اللہ رب العالمین اپنے بندوں کے سامنے ایسی شکل و صورت میں آئے گا جس شکل و صورت میں اس نے اپنے بندوں کا حساب نہیں لیا ہوگا۔ اپنے بندوں کے پاس آئے گا تو بندے اللہ کو پہچان نہیں پائیں گے، دوسری شکل میں آئے گا اور کہے گا، میرے بندو تم کس کا انتظار کر رہے ہو؟ یہ کہیں گے، ہم اپنے رب کا انتظار کر رہے ہیں۔ اللہ فرمائے گا، میں ہی تو تمہارا رب ہوں۔ یہ مسلمان ماننے سے انکار کر دیں گے، جتنے مومن وہاں پہ کہیں گے، نہیں ہم نہیں مانتے، بلکہ ہمارے نبی نے ایک نشانی بتائی تھی، جب تلک وہ نشانی ہم دیکھ نہ لیں ہم نہیں مانیں گے کہ تو ہمارا رب ہے، تو ہمارا اللہ ہے۔ اللہ سوال کرے گا، میرے بندو بتاؤ وہ کون سی نشانی تھی جس کو تم نے اپنے رسول کی زبان سے سنائے؟ کہیں گے پڈلی کی نشانی، یعنی قیامت کے دن اللہ اپنی پڈلی کو ظاہر کرے گا۔ پڈلی تو سمجھ رہے نا، پڈلی کو ظاہر کرے گا، اللہ رب العالمین اپنی پڈلی کو ظاہر کر دے گا، ان کے سامنے وہ نظر آ جائے گی، پڈلی ان کے سامنے کھل جائے گی۔ جیسے یہ مسلمان پڈلی کو دیکھیں گے، جو لوگ اللہ رب العالمین کے لیے دنیا میں سجدہ کیا کرتے تھے، جو نمازیں پڑھا کرتے تھے، جیسے وہ پڈلی کو دیکھیں گے فوراً سجدے میں گر جائیں گے، وہ اللہ کے سامنے سجدہ کرنے لگیں گے۔ اور وہ لوگ بھی ہوں گے جو اللہ کی عبادت نہیں کیا کرتے تھے، جو دنیا میں اللہ کے لیے نمازیں نہیں پڑھتے تھے، جو نمازوں کو چھوڑا کرتے تھے، یہ لوگ بھی سجدہ تو کرنا چاہیں گے، جھکنا چاہیں گے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، ایسے لوگوں کی پیٹھ لوہے کی طرح سخت ہو جائے گی، لوہے کی طریقے سے سخت ہو جائے گی۔ جب یہ جھکنا چاہیں گے آگے کی طرف کی اللہ کا سجدہ کر لے، جب لوہے کی طرح پیٹھ سخت ہوگی آگے نہ جھکیں گے بلکہ پیچھے کی جانب گر جائیں گے۔ اور قرآن مجید اٹھاؤ، اسی چیز کو اللہ بیان کرتا ہے، یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود، جس دن اللہ کی پڈلی ظاہر کر دی جائے گی، ویدعون الی السجود، سارے لوگوں کو سجدے کے لیے بلایا جائے گا کہ آؤ اپنے رب کا سجدہ کر لو۔ فلا یستطیعون، جو لوگ دنیا میں اللہ کی عبادت نہیں کیا کرتے تھے، جو لوگ دنیا میں نمازیں چھوڑا کرتے تھے، وہ سجدہ تو کرنا چاہیں گے، فلا یستطیعون، ایسے لوگ اللہ کا سجدہ نہیں کر پائیں گے، کرنا چاہیں گے لیکن پیٹھ اتنی زیادہ سخت ہو چکی ہوگی کہ پیچھے کی جانب گر جائیں گے۔ وقد کانوا،
یدعون الی السجود وہم سالمون، حالانکہ جب یہ صحیح سلامت دنیا میں ہوا کرتے تھے، صحیح سلامت ہوا کرتے تھے، انہیں نماز کے لیے سجدے کے لیے بلایا جاتا تھا، لیکن وہ ایسی صورت میں نماز کو نہیں آتے تھے، وہ اللہ کا سجدہ کرنے نہیں آتے تھے۔ جب دنیا میں تم نے جان بوجھ کر کے سجدہ نہیں کیا ہے تو آج تم اپنے رب کا سجدہ نہیں کر پاؤ گے، اور پھر ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہو جائے گا۔ ذرا غور کرو اس جیسی حدیثوں کے اوپر، ہم اور آپ اپنے آپ کو کہاں پا رہے ہیں؟ بعض گھروں میں دیکھا جاتا ہے کہ باپ نمازی ہے لیکن بیٹا بے نمازی ہے، شوہر نمازی ہے لیکن بیوی بے نمازی ہے، یا بیوی نمازی ہے شوہر بے نمازی ہے۔ اللہ کے رسول کی ایک حدیث آپ کو سناؤ، بہت پیاری حدیث ہے۔ جن کی شادیاں ہو گئی ہیں نا، یہ ان کے لیے ہے، لیکن ذرا دھیان سے سنیے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العالمین اس بندے کو خوشحال رکھے، اس بندے کو اللہ رب العالمین تر و تازہ رکھے جو آدمی رات کے وقت نماز پڑھنے کے لیے اٹھے، اپنی بیوی کو بھی جگائے، اگر بیوی اٹھنے سے انکار کر دے تو پانی کے چھینٹے مار کر کے بیوی کو جگائے، اور اسی طرح اللہ اس بیوی کو بھی خوشحال رکھے، تر و تازہ رکھے۔ یہ رسول کی دعا ہے۔ جو رات میں نماز پڑھنے کے لیے اٹھے، اپنے شوہر کو بھی نماز کے لیے جگائے، یعنی وہ تہجد کی نماز کے لیے جگائے، اور تہجد کے لیے جب جگائے شوہر انکار کر دے، پانی کی چھینٹے اس کے چہرے پہ مار کر کے جگا کے نماز اس کو پڑھائے۔ اللہ ایسے بندے کو تر و تازہ خوشحال رکھے۔ اب حدیث غور سے سننا، کیونکہ ویسے بھی 4 بجنے والے رات کے، اگر آپ نے سننے میں ذرا سی ادھر کی ادھر کر دی تو معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا۔ اب کہیں آپ چلے جاؤ گھر پہ اور دوسری رات کو بیوی کو جگانے کے لیے پوری بالٹی کی پانی ہی ڈال دو، کہ نا مولانا صاحب نے کہا تھا کہ بیوی کو جگانا ہے پانی ڈال کر کے، اگر ایسا کر دیا تو سارا کا سارا وہ بوال آپ کے سر پہ آ جائے گا۔ تو پانی کے چھینٹے مارنا ہے، پانی کی پوری بالٹی یا پورا مگ نہیں ڈالنا، صرف چھینٹے آپ ڈال سکتے ہیں، اس کی اجازت ہمارے رسول نے دی ہے۔ اب سوچ رہے ہوں گے آپ لوگ کہ اگر آپ ایک بار شیر کے اوپر پانی ڈالنے کے لیے کہے تو شاید ہم دور سے پھینک کر کے بھاگ سکتے ہیں، لیکن بیوی کے اوپر پانی ڈالنا اور چھینٹے مارنا یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ اب اس بات کو کنوارے نہیں سمجھیں گے، یہ جن کی شادی ہوئی ہے یہ وہی سمجھ سکتے ہیں، بس آپ صرف محسوس کر سکتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ بیوی کے پاس پانی کے چھینٹے مارنا یہ تو سب سے بڑا مشکل کام ہمارے اور آپ کے لیے ہو جائے گا۔ تو اللہ کے رسول کی بہرحال یہ خوشخبری ہے ایسے لوگوں کے لیے جو تہجد کے لیے اپنے گھر میں ایک ماحول پیدا کرتے ہیں۔ ہم اور آپ اپنا گھر دیندار ماحول بنائیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث آپ اٹھائیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول جب انتقال کر رہے تھے، ہم مسلمانوں ہم جب سوچتے ہیں نا تو ہم کو شرم آتی ہے اپنے کردار پہ۔ ذرا اس حدیث کو سنو، کان آخر کلام النبی صلی اللہ علیہ وسلم الصلاۃ وما ملکت ایمانکم۔ حضرت علی بیان کرتے ہیں جب اللہ کے رسول کا انتقال ہو رہا تھا، آپ کے زبان سے جو آخری الفاظ نکل رہے تھے، سوچو ویسے تو ہمارے رسول نے پوری زندگی بہت سارے اچھے اچھے کام بتائے، لیکن آخری ٹائم ہے، اب آخری ٹائم پہ آپ کی زبان سے جو بات نکلے گی وہ سب سے زیادہ اہم ہوگی۔ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، اے مسلمانوں تم نماز کی حفاظت کرتے رہنا، نماز کو تم قائم کرنا۔ وما ملکت ایمانکم، اور تمہارے جو غلام ہیں، تمہارے جو ماتحت لوگ ہیں، تمہارے نگرانی میں جو کام کرنے والے لوگ ہیں، ان کی بھی دیکھ ریکھ کرنا، تم ان کے اوپر کبھی ظلم نہ کرنا۔ یہاں ذمہ داروں کو بھی نصیحت ہے، آپ کی نگرانی میں اگر کوئی کام کرتا ہے آپ اس کا خیال کریں، آپ اس کے پگار کا، آپ اس کی تنخواہ سیلری کا بھی خیال کیا کریں، آپ اس کے اوپر ظلم نہ ڈائیں، کیونکہ یہ ہمارے رسول کی آخری نصیحت تھی۔ یہ نماز ایک ایسی چیز ہے جو ہمارے رسول نے جاتے جاتے اس دنیا سے ایک پیغام جو ہم کو دیا ہے وہ یہی نماز تھی۔ دنیا میں ایک اولاد کتنی بھی بدبخت ہو جائے نا، اگر باپ مرتے ہوئے کوئی جملہ بول کر کے چلا جائے پوری زندگی اس جملے کو یاد رکھے گی وہ اولاد، اور اس کام کو ہمیشہ کرنا چاہے گی۔ لیکن واہ رے مسلمان،
یہ اتنی بے غیرت قوم ہو چکی ہے، اتنی بے غیرت اور اتنی گئی گزری قوم ہو چکی ہے کہ ہمارے رسول جب انتقال کر رہے تھے، آخری نصیحت جو ہمارے رسول کی تھی نماز پڑھتے رہنا۔ بس یہ التجا کر رہا ہوں، یہ کہتے کہتے آپ اس دنیا سے رخصت ہو گئے، لیکن آج تک ہم مسلمان ہیں لیکن ہے بے نمازی۔ آج کون سا ایسا گھرانہ ہے، کون سا خاندان آپ بتا دیں جہاں پہ سارے کے سارے لوگ نماز پڑھا کرتے ہوں؟ میرے پیارے ساتھیوں، اسی نماز کے بارے میں اللہ کے رسول نے کبھی فرمایا تھا، اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامت الصلاۃ، سب سے پہلے قیامت کے دن جس عبادت کے بارے میں سوال کیا جائے گا، الصلاۃ، یہی وہ نماز ہوگی۔ جب آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے حساب دینے کے لیے، حقوق اللہ کی باری آئے گی، جو اللہ کے معاملات ہیں، جب اس میں سب سے پہلا نمبر آئے گا، کس عبادت کے بارے میں سب سے پہلے سوال ہوگا؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں الصلاۃ، اسی نماز کے بارے میں پہلے سوال کیا جائے گا، اور سوال کرنے کے بعد فَإِن صَلُحَتْ صَلُحَ سَائِرُ عَمَلِهِ، اگر یہ نماز آپ کی درست نکل گئی تو بعد میں آنے والے اعمال آٹومیٹک درست ہوتے چلے جائیں گے۔ وَإِن فَسَدَتْ فَسَدَ سَائِرُ عَمَلِهِ، اگر آپ کی نماز میں کمی آ گئی، اگر آپ کی نماز خراب نکل گئی، اللہ کے رسول نے فرمایا فَسَدَ سَائِرُ عَمَلِهِ، اس کے آنے والے بعد میں اعمال اور زیادہ خراب ہوتے چلے جائیں گے، اور زیادہ اس کے اعمال برباد ہوتے چلے جائیں گے۔ تو نماز ایک ایسی چیز ہے جس کے بارے میں ہمیں اور آپ کو مسائل بھی یاد ہونا چاہیے، لیکن ہاں، نماز پڑھنے کا طریقہ وہی ہونا چاہیے جو ہمارے رسول نے بتایا ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ نماز کیسے بھی پڑھ لو، نیت یا باندھ دو، نیت کہیں باندھ لو، رفع یدین کرو نہیں کرو، یہ سارے معاملات ہیں، لیکن اللہ کے رسول کی حدیث ہمیں یاد رکھنی چاہیے۔ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں صلو کما رأیتمونی اصلی، اے مسلمانوں تمہیں نماز پڑھنا ہے، نماز ایک عبادت ہے، اس نماز کو میرے ذریعے تمہارے اوپر فرض کیا گیا ہے۔ صلو، تم نماز پڑھنا، کما رأیتمونی اصلی، جیسے تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ اب ایک ایک مسئلہ آپ کے سامنے آئے گا، رفع یدین کریں نہ کریں۔ ہمارے بہت سے بھائی جو رفع یدین نہ کرنے کے قائل ہیں، وہ آپ کو دلیل دیتے ہوئے نظر آئیں گے۔ دلیل یہ دیں گے کہ اللہ کے رسول نے نماز میں گھوڑے کی دم کی طریقے سے ہاتھ ہلانے سے منع کیا ہے۔ گھوڑے کی طریقے سے دم ہلانے کا مطلب، صحابہ جب پہلے نماز پڑھا کرتے تھے تو سلام جب پھیرتے داہنی طرف تو داہنے ہاتھ کو داہنی طرف کر لیا کرتے تھے، بائیں طرف سلام پھیرتے تو ایسے دائیں بائیں ہاتھ کو پھراتے تھے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس طرح گھوڑے کی دم کی طرح مت کیا کرو۔ اس کو پھٹ کر کے کہاں لگا دیا ہمارے وہ بھائیوں نے کہ تم رفع یدین نہ کرو، یہ جو اوپر نیچے تم ہاتھ اٹھاتے ہو یہ گھوڑے کے دم کی طریقے سے اٹھانا ہے۔ اگر آپ اس کو نیٹ پہ سرچ مار کر کے دیکھ لیں، یوٹیوب کھول کر کے جا کر کے دیکھ لینا کہ گھوڑا دم کیسے ہلاتا ہے۔ گھوڑے کی دم کی بناوٹ ایسی ہے، اس کی رگیں، اس کی نسیں ایسی ہیں کہ وہ کبھی اوپر نیچے اٹھے گا ہی نہیں۔ جب بھی گھوڑا دم ہلاتا ہے نا تو ایسے ہلاتا ہے، گھوڑا دم دائیں اور بائیں ہلاتا ہے، اوپر نیچے نہیں ہلاتا ہے۔ ہم رفع یدین دائیں بائیں نہیں کرتے ہیں، ہم اوپر نیچے کرتے ہیں۔ تو یہ جو آپ کی دلیل ہے کہ گھوڑے کی دم کی طریقے سے ہاتھ نہ ہلاؤ، تو وہ رفع یدین پہ فٹ نہیں آتی ہے۔ اب وہ کہیں کا تیر ہے، کہیں پہ نشانہ لگانے کی کوشش کریں گے تو معاملات ایسے ہی بڑھتے چلے جائیں گے۔ تو میرے پیارے ساتھیو، 1 گھنٹہ میرا بھی ہو گیا اور وقت کافی ہو چکا ہے، لگ بھگ 4 بج چکا ہے۔ میں محسوس کر رہا ہوں اس چیز کو بڑی شدت کے ساتھ کہ آپ لوگ بالکل شروع سے لے کر کے سن رہے ہیں، اور کل بھی آپ کو بھی انشاءاللہ وہ پروگرام سننا ہے۔ کل بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے کچھ باتیں کی جائیں گی۔ ہم اللہ رب العالمین سے یہ دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم، ہم نے جو باتیں کی ہیں اس پر سب سے پہلے مجھے، اس کے بعد تمام حضرات کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ یہ آپ کے یہاں جو یوٹیوبر ہیں، توحید و سنت کانفرنس، اسی طریقے سے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، توحید و سنت کانفرنس۔ اسی طریقے سے ایک اور یوٹیوب ہے، کون سا آپ کا ہے؟ توحید و سنت کانفرنس، یہ ہمارے دوست ہیں محسن بھائی، تو ان کا یہ چینل ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور چینل ہے JM اسلامک چینل۔ اس طریقے سے یہ جو اسلامی چینلز ہیں آپ ان کو سبسکرائب کریں، انشاءاللہ دینی بیانات آپ کو دیکھنے اور سننے کو ملیں گے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو زیادہ سے زیادہ نیک کام میں
بڑھ چڑھ کر کے حصہ لینے اور برائیوں سے زیادہ اپنے آپ کو بچانے کو سو دور رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. تقبل یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.